اب آئیے آپ کے سامنے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا طفیل احمد صابری صاحب قبلہ کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں 4 مصروں کے ساتھ کہ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا۔ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا۔ اور لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ حضرت رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ آپ سبھی احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اور آپ کے روبرو حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت اولاد نبی آل نبی حضور مخدوم سمنا کے شہزادے حضور سیدی سرکار رکن الدین اشرف عرف دانش میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی ہم سب کے روبرو ہیں۔ حضرت کی جو ہے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضرت کی رخ زیبا کی جو ہے آپ زیارت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ساتھ ہی ساتھ حضور پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی جو ہے حضرت علامہ و مولانا طفیل احمد صاحب صابری قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ساتھ میں ہی ہمارے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے خلیفہ اور ساتھ ہی ساتھ حضور قائد ملت، اور پھر حضرت نے کرم نوازی فرمائی، پھر حضرت کا بھی جو ہے خلیفہ پچھلے جمعہ نے اپنے خلافت سے نوازا ہے، جن سے میرے مراد حضور حضرت علامہ و مولانا قاری مجدد صاحب عرف احمد حسین اشرفی صاحب قبلہ وہ ہمارے درمیان وہ بھی روبرو ہے۔ ماشاءاللہ محفل بہت ایک دم کھچاکھچ جو ہے سب کے چہرے پر ایک خوشحالی نظر آ رہی ہے، ورنہ میں تو 3 سال سے یہ محفل ہم لوگ سجاتے ہیں، اب تک آدھی وقت سے زیادہ 1 پاؤں ہی لوگ بچتے ہیں، باقی سب کے سب چلے جاتے ہیں، لیکن یہ آل رسول کی قدموں کی برکت ہے، اور کہ آج جو ہم آپ سب کے چہرے پر ایک خوشی کے آثار جو ظاہر ہے یہ سب حضور کا کرم ہے۔ یہ اشرفی دولہا بن کر جو ہے مخدوم سمنا کا شہزادہ آپ کے بیچ ہم سبوں کے بیچ جو ہے تشریف فرما ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہمارے جو ہے حضور سیدی سرکار پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید رکن الدین اشرف عرف جو ہے دانش میاں صاحب اشرفی الجیلانی کا جو ہے گلپوشی ہمارے مسجد کے سید امتیاز صاحب جو صدر ہے وہ ان کے ہاتھوں سے گلپوشی کی جا رہی ہے۔ اس منظر کو آپ اپنی نگاہوں میں رکھیں اور نعرہ تکبیر کے ساتھ انشاءاللہ اس کو جو ہے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرنے کی کوشش کریں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خانوادہ اشرفیہ، خانوادہ اشرفیہ کے چشم و چراغ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان رسالت، خاندان رسالت۔ اب اس کے حضرت کے بعد حضرت مولانا طفیل احمد صاحب صابری ان کی جو ہے گلپوشی کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا بھی جو ہے ایک بڑا ہی اپنے مریدوں پر بہت کرم نوازی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں پر بھی، اور پھر اس کے بعد ہمارے قاری مجدد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، ان کی بھی گلپوشی ہمارے صدر صاحب کے ہاتھوں سے کی گئی۔ لہٰذا اب ہمارے نائب امام نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد حضور غوث اعظم، اولاد حضور مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر،
اب آئیے آپ کے سامنے حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا طفیل احمد خان صابری صاحب کی بلا کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں 4 مصروں کے ساتھ کہ اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، کر کے دشمن کو زیر بیٹھا ہے۔ اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، کر کے دشمن کو زیر بیٹھا ہے۔ اوڑھ کر رخ پہ اشرفی چادر، اوڑھ کر رخ پہ اشرفی چادر، مخدوم اشرف کا شیر بیٹھا ہے، مخدوم اشرف کا شیر بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور مخدوم سمنا، حضور مخدوم سمنا، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاء اللہ، سید صاحب جو صدر صاحب کی گلپوشی تو کوئی نہیں، صدر صاحب کی گلپوشی ہم کو تو کچھ آتا نہیں ہے، بھول گئے سب، تقریر کی عادت ختم ہو گئی نا، کچھ عادت تو ہے نہیں، تقریر کتنے سال ہو گئے، بول کیا کروں سرکار۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم، سب سے پہلے ہمارا گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرکار ابد قرار، محبوب پروردگار، نازش کون و مکان، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، جان عالمین، مراد المشتاقین، سید المرسلین، طہ و یاسین، یعنی احمد مجتبیٰ، کملی والے مصطفیٰ، محمد عربی روحی فدا، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا بیش قیمت نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیں درود جب اہل دل قریدے سے،
پڑھیں درود جب اہل دل قرینے سے تو خود حضور چلے آئیں گے مدینے سے۔ اور آنا جانا کیا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنین کی نفسوں سے قریب ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے درود پڑھنے کا مطالبہ کیا کہ درود پڑھا جائے، فونڈا بیتوڑا کی سرزمین پر آواز گونجے گنبد خضرا کے مکین پر۔ درود یہاں پڑھا جائے، آواز وہاں گونجے۔ فرمایا اسمعوا صلاۃ لأہل محبتی، محبت والے کا درود میں اپنے کان سے سنتا ہوں۔ اس لیے بریلی سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ محبت کے ساتھ پڑھیے تو خود سنتے ہیں اور کسی کا درود بیکار بھی نہیں جاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا دو جہاں پر آپ ہی کا راج ہے، میرے آقا دو جہاں پر آپ ہی کا راج ہے، آپ کے سر پر شفاعت کا بھی زرعی تاج ہے، آپ کے سر پر شفاعت کا بھی زرعی تاج ہے۔ جانتی ہے ساری دنیا ایک ہی معراج کو، جانتی ہے ساری دنیا ایک ہی معراج کو، ارے زندگی تو آپ کی معراج ہی معراج ہے۔ حضرات گرامی، ایسی اولو العزم شخصیت کے سامنے ایسے حضرات یہاں پر حاضر ہیں تو حضرت تو ہیں، اور یہ بھی کم تھوڑی ہیں جو آپ کے روز کے مولانا ہیں۔ حضرت مولانا احمد حسین صاحب قبلہ اشرفی خلیفہ حضور شیخ الاسلام، ان لوگوں کے سامنے لب کشائی کی ہمت نہیں ہے، اور ہم کو آتا جاتا بھی نہیں، آپ کو ہی معلوم ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کا کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، اولاد رسول سامنے ہے، جن کو آج آپ کہہ رہے کہ وہ تو ان کی معراج ہوئی، آج تو آپ لوگوں کی معراج ہو رہی ہے کہ اولاد رسول کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا دیکھنا عبادت، تیرا دیکھنا عبادت، تیری یاد بندگی ہے، ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو آج سب یہ بیتوڑا والوں کی نصیب کا نصیب ہے کہ ان کو اپنی آنکھوں سے اولاد غوث اعظم فاطمہ زہرا کے چمن کے پھول، فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے چمن زہرا کے یہ پھول ہیں، اور رسول اللہ کی اولاد ہے، ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھتے رہیے، آپ کو اکتساب فیض ہوتا رہے گا، اور اسی چہرے میں اگر دیکھتے رہو گے تو دیکھتے دیکھتے سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ تو آج معراج ہم سب کی ہے کہ ہم سب ان کے چہرے زیبا کی زیارت کر رہے ہیں۔ میرے آقا دو جہاں پر آپ ہی کا راج ہے، آپ کے سر پر شفاعت کا بھی زرعی تاج ہے، اور سامنے آپ کی اولاد ہے۔ جن کو جو فیض لینا ہے، جو ادھر ادھر سے آئے ہیں، جو بھی جن کو فیض لینا ہے، جتنے لوگوں کو مرید ہونا ہے، آج ہی دامن تھام لیجیے، کیونکہ معراج کی رات بھی ہے اور معراج کے دولہا کی اولاد بھی ہے۔ اللہ نے زینت تیری عرش معلا، اللہ نے، ہم تقریر ہم کو نہیں آتی ہے صاحب، اللہ نے زینت تیری عرش معلا، خدا کا عرش کہاں، مگر سنیے اللہ نے زینت تیری عرش معلا، جھومر ہے تیرا کفش پائے محمد۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत। झूमर है तेरा अल्लाह रे जीनत तेरी अर्श मुअल्ला, जीनत तेरी अर्श मुअल्ला। झूमर है तेरा कफशे पाए मोहम्मद, मोहम्मद सिर्रे वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। मोहम्मद सिर्रे वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। वरना बताओ ना, अभी वो बच्चे ने कहा ना, इन्होंने पढ़ा है ना अभी कि एक फरिश्ते कुदसी देखते रह गए, बशर ऊपर कैसे जा रहा है। क्या बात है। बशर की मजाल ही नहीं है। सिदरतुल मुंतहा जब करीब आ गया, मुस्तफा से ये रूहुल अमीन ने कहा, बाल भर भी अगर मैं जो आगे बढ़ा, मेरे बालों पर सारे जल जाएंगे। जब फरिश्तों के सरदार का पर जल रहा हो, वहां इंसान कैसे जा सकता है। इसलिए कहा झूमर है तेरा कफश पाए मोहम्मद, अल्लाह रे जीनत तेरी अर्श। ईमान बड़ी चीज है, और ईमान की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वो नहीं है तो कुछ नहीं है। सुबहानल्लज़ी यसरा, पाक है वो जात। पहले अपनी पाकी बयान करता है। सुबहानल्लज़ी यसरा, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात। मेराज क्या है? मेराज कहते हैं बुलंदी को। मेराज क्या है? बुलंदी है। किसकी बुलंदी? किसको बुलंदी है? तो क्या आसमानों पे जाना ये नबी की मेराज है? बिल्कुल नहीं। मेराज क्या है? ले गया अपने बंदे को रातों रात। कहां से कहां? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, जिसको इर्द गिर्द रहमतें बरकतें रखी है। मेराज कहते हैं अपनी जगह से बुलंद होने को। अब बताओ कि मुस्तफ़ा अगर हरम में जा रहे हैं तो क्या मुस्तफ़ा की मेराज है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप पैदा हुए तो काबा तो सजदे में गिर गया आपके घर की तरफ। तो ये काबे की मेराज है, नबी की मेराज नहीं है। बैतुल मुक़द्दस गए तो बैतुल मुक़द्दस में ये बैतुल मुक़द्दस की मेराज है, नबी की मेराज नहीं है। क्योंकि आप ना होते तो बैतुल मुक़द्दस कहाँ से आता? न ज़मी होती न ज़मा होता। मेरे आला हज़रत कर रहे ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जहन में ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए हैं यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सब कुछ तो उनके लिए है। तो फिर मेराज उसकी कहां से हो रही है? मेराज कब हो रही है? सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। और भी कमाल की बात है कि कुरान कहता है बंदे को ले गया। ये नहीं कहा कि नबी को ले गया, रसूल को ले गया। अगर नबी रसूल का जिक्र होता कोई इतराज ही नहीं होता। बंदे को ले गया। बंदे की, उस बंदे की शख्सियत को बताना था कि ये बंदे को अहम बंदा ना समझना। हम लोग मौलूद मनाते। मौलूद क्यों मनाते? इसलिए कि जब मौलूद मनाया जाएगा तो बयान किया जाएगा कि आप मक्के में पैदा हुए, आपके बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमिना है। तो जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। हम मेराज मनाते, इसलिए मनाते कि जो अपने जैसा होता है वो आसमानों से नहीं गुजर सकता। इसलिए मेलाद और मेराज अहले सुन्नत दोनों मनाते, ताकि न खुदा समझो न अपने जैसा समझो। अगर हमारे जैसे होते तुम्हारे जैसे होते तो सातों आसमान की सैर नहीं कर सकते। पता चला कि ये आने वाला जो मक्के में पैदा हुआ ये खुदा भी नहीं है और हमारे जैसा भी नहीं है।
اللہ اکبر معراج کی شب بن تھن کے چلا محبوب دلارا خوب منا وشمس کا غازہ رخ پہ ملا واللیل کی کنگھی بالوں میں سبحان الذی اسریٰ وشمس کا غازہ رخ پہ ملا واللیل کی کنگھی بالوں میں ما زاغ کا سرما آنکھوں میں اللہ کا دلبر خوب بنا تن چھین لیو من مولیو او کالی کملیا والے پیا تن چھین لیو من مولیو اے کالی کملیا والے پیا حوروں نے کہا ماشاءاللہ اللہ کا دلبر خوب بنا کہا ماشاءاللہ اللہ کا دلبر خوب بنا جب دوسرے فلک پر جا پہنچے عیسیٰ نے کہا ہے ماہ لقا خوش ہو کے بولے صلی علی سردار ہمارا خوب بنا خوش ہو کے یہ بولے صلی علی معراج بڑی عجیب چیز ہے معراج کی رات عجیب سہانی ہوتی ہے سہانی رات تھی معراج کا بہانہ تھا ارے طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عجیب چیز ہے عاشق سے پوچھئے عاشقوں سے پوچھئے جس کا دل مچلتا ہو اس سے پوچھئے کہ جب جب معراج کی رات آتی ہے جب جب ذکر رسول کائنات ہوتی ہے تو اس کے دل جگر کا عالم کیا ہوتا ہے اللہ اکبر ان بزرگوں سے پوچھئے اور ان کے قدموں سے لگ جائیے بیڑا آج کی رات سب کا بیڑا تھا اللہ اکبر اب نبی ام ہانی کے گھر سو رہے کہاں سے قصہ بیان کیا جائے واقعہ بڑا لمبا ہے نا معراج کا کہاں سے بیان کیا جائے اب یہ لوگ ہم لوگ تو بھول بھی گئے ان کا کرم ہو رہا ہے ہم بولتے جا رہے ہیں کیا بات ہے ام ہانی کے گھر اپنی چچازاد ہمشیرہ روایت میں اختلاف کسی نے پھپھی لکھا کسی نے ہمشیرہ لکھا لیکن ہمشیرہ چچازاد ہمشیرہ کے گھر آرام کر رہے ہیں نبی کبھی سوتا نہیں آپ سو جاؤ تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے آپ اگر سوتے اگر بیٹھے بیٹھے آپ کو آنکھ لگ گئی ہے تھوڑا ہل گئے وضو ٹوٹ گیا نبی پوری رات سوئے رہے وضو نہیں ٹوٹتا کیوں کہ نبی کبھی سوتا نہیں تو جب سونا برابر نہیں ہے تو ذات کیسے برابر ہو جائے گا تم سو جاؤ تمہارا وضو ٹوٹ جائے نبی سو جائے پوری رات سو جائے تو کبھی وضو نہیں ٹوٹے کیونکہ نبی کا دل ہمیشہ جگہ رہتا ہے وہ سو جائے تو معراج منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی وہ کبھی سوتے نہیں ہے بہرحال آرام کر رہے ہیں جبریل امین کو حکم ہوتا ہے جبریل 70,000 ملائکہ مقربین کی جماعت لے کر زمین پر حاضر ہو براق لے کر جاؤ مولا کیا بات ہے کہا محبوب کو بلانا ہے آئے محبوب کو بلانا ہے محبوب کے لیے جبریل 70,000 ملائکہ مقربین کی جماعت لے کر زمین پر حاضر ہوتے ہیں محبوب کہاں ہیں ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں
جبریل نے کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں کہ محبوب کو کیسے جگایا جائے، آقا کو کیسے جگایا جائے، مولا کو کیسے اٹھایا جائے۔ ذرا ادب دیکھیے گا، فرشتوں کا سردار، اتنا بڑا ملائکوں کا سردار، حامی وحی الہی، بلبل سدرہ جناب جبریل امین، آپ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں؟ اپنے رب سے پوچھتے ہیں مولا کیا کروں، تیرا محبوب سویا سو رہا ہے، کیسے اٹھاؤں؟ اب رب نے کہا کہ اے جبرائیل، تمہاری نورانی چمکتی ہوئی پیشانی جو بنائی گئی تھی اسی دن کے لیے بنائی گئی تھی، اپنے پیشانی کو میرے حبیب کے تلو میں ملو، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ذرا سمجھو کہ ہم نے کہا نا ان کی ذات وہ ہے جس کو جو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ذات سرکار دو عالم کی کوئی معمولی ذات رہی ہے۔ جبریل جیسا فرشتہ اٹھا کے آواز دے کے نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کبھی گئے ہو تو دیکھا ہوگا آپ نے دربار رسول میں لکھا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر وہاں کوئی زور سے بات کرے تو اعمال خطرہ ہے کہ اعمال برباد ہو جائے۔ قرآن کا حکم ہے۔ جبریل امین بلبل سدرہ حامی وحی الہی تمام فرشتوں کا سردار، ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے محبوب کو کیسے جگائے۔ آواز دے کے جگا سکتے تھے مگر نہیں، آواز نہیں دے رہے ہیں، آواز نہیں دے رہے ہیں، ہلا ڈھلا کے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اور عام لوگ ہوتا تو کیسے بھی اٹھا دیتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ جناب جبریل امین باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں مولا کیا کرے؟ کہا یہ پیشانی کو ملو تلووں میں۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جبریل جو نوری فرشتہ ہے، نوری فرشتے کی نور والی پیشانی، مصطفیٰ کا تلوہ جبریل علیہ السلام نے، جناب جبرائیل نے اپنی نورانی پیشانی کو نبی کے تلوے میں ملا۔ مصطفیٰ بیدار ہو گئے، مصطفیٰ بیدار ہو گئے، آنکھیں کھل گئی۔ معلوم ہوا دنیا والوں کو پتہ چلا کہ جبریل نوری فرشتے کی چمکتی ہوئی پیشانی اور نبی کا تلوہ برابر نہیں ہو سکتا، تو 14 صدی کا ملا کیسے برابر ہو جاتا؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عرش پہ آنا جانا کس کا، جنت کس کی، کوثر کس کا، مسجد کس کی، منبر کس کا، میرے نبی کا، میرے نبی کا۔ تو جبریل امین کی پیشانی اور نبی کا تلوہ برابر نہیں ہے تو کوئی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا اے دوستو کہ جو رسول اللہ کے تلوے میں جبریل نے جب پیشانی ملی اور نبی بیدار ہوئے، جبریل امین کی پیشانی ملنے کے بعد نبی بیدار ہوتے ہیں۔ آنکھیں کھولی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے؟ جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ سراغ اینو متا کہاں تھا؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین سے نبی کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا جبریل نے خالق بلا رہا ہے، سرکار حکم ہو تو حاضر کروں سواری، سج کر برا کے انور دروازے پر کھڑا ہے، نالین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر، دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا ہے، امت کی فکر پیدا ہوئے تو سر سجدے میں رکھے کہا یا رب ہب لی امتی امتی،
پوری زندگی امت کی فکر، آج معراج میں جانے والے ہیں۔ براق پر سوار ہونے سے پہلے جبریل سے کہا کہ جبریل میری امت کا کیا ہوگا؟ اگر مولا بلا رہا ہے ہم جانے کے لیے تیار ہیں مولا کے پاس معراج کے لیے، مگر امت کی یاد کی، امت کو یاد کی، امت کو یاد کر کے آقا ہوئے روانہ۔ اللہ اکبر، وہ عجیب منظر رہا ہوگا، ابھی وہ بچے نے پڑھا ہے نا، عجیب منظر کشی کی ہے شاعر نے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حلہ بہشتی پہنایا گیا، جبریل امین نے آپ کو براق پر سوار کرایا گیا، برق سے تیز تر ہے براق آپ کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کون جا رہا ہے؟ نوشاہ دو عالم جا رہے ہیں، سرکار دو عالم جا رہے ہیں، نور مجسم جا رہے ہیں، سید اولاد آدم جا رہے ہیں، جناب جبریل امین 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر دونوں طرف سے قندیلیں روشن کیے ہوئے، دونوں طرف سے جھرمٹ جھرمٹ، دونوں طرف سے قندیلیں روشن کیے، وہ فرشتوں کی بارات بیچ میں سواری جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی زہرے کی کیا بات ہے، شاہد لا بنا آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر، جناب جبریل امین فرشتوں کی سب میں لیے جا رہے ہیں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، پہنچے بیت المقدس، پہنچے بیت المقدس، وہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جتنے انبیاء جو پہلے گئے ہوئے تھے سب کے سب حاضر ہیں۔ پہنچے بیت المقدس جو خانہ خدا ہے، دیکھا کل انبیاء کو موجود با جماعت، کل انبیاء بولے اب انتظار کیا ہے۔ اب تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی تعریف فرمائی، لمبا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جناب جبریل امین نے آپ کو آگے بڑھا دیا امامت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوا مانی اول آخر، جو پہلے سے چلے گئے تھے وہ بھی، جو آخر میں جو سب کے سب، آیا ہوا مانی اول آخر، دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ میرے بھائیو، آج اصل میں تقریر تو حضرت کی سنی، بس ہم تو بیٹھ گئے اس لیے بول دیا۔ انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا بیان کریں گے۔ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا۔ اب ہم لوگوں کی بھی ایک ہم تو اصل میں تقریر سننے آئے تھے، وہ اسی بات ہے کہ تقریر اگر شروع کی جائے تو پوری رات چلے گی، اس میں کیا ہے، لیکن سب کا اب یہ تو لوگ سوچ رہے ہیں یہ مولانا تو روز کے ہیں ہمیشہ کے، مین تو حضرت کی تقریر سننی ہے، اور جب تک آپ ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے رہیں گے آپ فیض پاتے رہیں گے۔ آخر میں بھی چاہوں گا، میری گزارش ہوگی جو لوگ کہیں کے مرید نہیں ہیں وہ ضرور آج کی رات حضرت کے مرید ہو جائیں۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔